جی اندازاً کتنا ٹائم لگائیں گے؟ اندازاً جی کتنا ٹائم لگائیں گے؟ جتنا آپ چاہیں گے. یہ تو ٹھیک ہے. ایک کیسٹ جو ہے نا وہ 12-13 منٹ کی ہوتی ہے، تو اس کو سٹاپ کر کے تو پھر ساتھ ہی اگلی شروع کرتے ہیں 1-2 منٹ کے بعد. چلو آپ اشارہ کرنا کہ سٹاپ کر دیں اس جگہ پھر. ہاں پھر میں اشارہ کر دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے چینل میں محترم و مکرم منور صدیق صاحب جو مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں، عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ وہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں، ہم ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں، وہ ہمیں اپنے ایمان افروز واقعات سنائیں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی خدمت دین میں ہی گزار دی ہے. اب میں مربی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ناظرین کو اگر اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں، کیسے آپ کے خاندان میں احمدیت آئی اور کیسے آپ نے وقف کیا، اس کے بعد کچھ ایمان افروز اگر واقعہ ہو اس دوران میں، تو میں درخواست کرتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے خاکسار ڈاکٹر ناصر احمد خان صاحب کا اور شیخ محمد یونس صاحب کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس عاجز کا انتخاب کیا کہ میں کچھ شیئر کر سکوں. ہم مربی جو ہوتے ہیں، ہمیں تو اس بات کی بھوک ہوتی ہے نا کہ ہمیں جو دولت اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور مسیح موعود کی برکت سے جو نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہے، ہم دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں. تو یہ سب خدا تعالیٰ کا خاص الخاص فضل ہے کہ مجھے میرے والدین نے وقف کیا اور جماعت کی خدمت کا مجھے موقع ملا. خاکسار کی جو فیملی ہے، ہمارے جو خاندان میں جماعت احمدیہ کا پیغام داخل ہوا، جب انہوں نے قبول کیا، تو اس طرح ہے کہ 1889 میں 1889 میں خاکسار کے دادا حضرت میاں رحیم بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 1889 میں حضرت مسیح السلام کے ہاتھ پر قادیان میں بیعت کی. ماشاءاللہ، ثابت ہے. ثابت. ان کے والد صاحب کا نام تھا اللہ بخش صاحب. وہ پہلے مسلمان تھے. ہمارے جو اوپر جو تھا ہمارا خاندان، وہ اصل میں ان کا سکھ تھا. سکھ تھے وہ، فرقہ سکھ. جو وہاں تاریخ ہے نا ان کی کتاب، وہاں پر یہ جگہ کا نام ہے بیگووال. یہ بٹالہ کی تحصیل ہے اور ضلع گرداسپور ہے. تو وہاں پر یہ جو پیکو والا تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور، تو ان کا جو تھا فرقہ وہ سکھ تھے. سکھ تو سکھ ازم کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور قوم ان کی تھی گل گوندرے قوم کا تعلق تھا. تو اللہ بخش صاحب جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے آگے ان کے ایک بیٹا تھا حضرت میاں رحیم بخش صاحب جو ہمارے دادا تھے. انہوں نے قادیان میں 1889 میں اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ حضرت مسیح السلام کے پاس جا کے بیعت کی. تو قادیان میں یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کے جو 4 بیٹے تھے، ان کا نام تھا فضل الدین صاحب، میر الدین صاحب، امام الدین صاحب، صدر الدین صاحب. تو یہ پوری فیملی کے نا جو آگے کے جو ہے نسل کافی پھیلی ہے، ربوہ میں بھی، قادیان میں بھی، چاروں طرف. تو ہمارے والد صاحب کا نام تھا میاں میر الدین صاحب. تو یہ بھی ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا حضرت میاں میر الدین صاحب. یہ ربوہ میں جو بہشتی مقبرہ ہے وہ خطہ صحابہ میں مدفون ہے. ماشاءاللہ. تو ہماری جو آگے ان کی اولاد ہے، ہم لوگ تو 6 بیٹے اور 1 بیٹی. تو والد صاحب نے 3 شادیاں کی. تو 3 شادیوں میں ایک میں بیٹا، دوسری میں بیٹی، پھر جو آخری شادی تھی ان کی یعنی ہماری والدہ، اس میں سے ہم 5 بیٹے تھے. تو میرے جو والد صاحب تھے وہ ان پڑھ تھے بالکل. والدہ بھی، والد بھی ان پڑھ تھے، لیکن انہوں نے حضرت مسیح السلام کے ساتھ عشق تھا. انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپیل پر، جنہوں نے ایک تحریک عزیز کے حوالہ سے ایک تحریک کی تھی کہ
ہر خاندان ایک بیٹا جماعت کو دے، وقف کر دے. تو میرے والد صاحب کی بھی نیت تھی کہ ان بیٹوں میں سے ایک کو مربی بنانا ہے. سب سے پہلے انہوں نے بڑے بھائی کا انتخاب کیا، ان کا نام تھا رشید احمد صاحب، لیکن وہ پڑھائی نہ کر سکے، لیکن حضرت خلیفۃ ثانی کے سیکورٹی گارڈ رہے، باڈی گارڈ کا کام کرتے رہے. خیر وہ پھر رہے جو قرآن مجمع پڑھا تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ آپ کو مربی بنانا ہے. تو وہ مجھے ربوہ لے کر آئے، میرا جامعہ میں داخل ہوا. تو 1970 میں شاہد کی ڈگری پاس کر کے میدان عمل میں آیا. اس وقت ہم 10 اسٹوڈنٹ تھے. ان دنوں اسٹوڈنٹ میں سے بعض کا انتخاب غیر ممالک کے لیے ہوتا تھا، باہر کا پاکستان کے لیے. تو الحمدللہ میرا انتخاب ان مربیان میں ہوا جو باہر جا کر کام کریں گے. بعد میں وہ خلیفۃ المسیح ثالث نے افریقہ کے دورے کے بعد جب تشریف لائے تو انہوں نے چینج کر دیا کہ آئندہ یہ قانون ختم، سب لوگ پہلے 3 سال کام کریں گے پاکستان میں. اچھا، لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کس کو باہر بھیجنا ہے، کس کو باہر بھیجنا ہے. ٹھیک. پھر یہ ہوا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ رحم اللہ علیہ رحم اللہ تعالی استثنائی طور پر خاکسار کو اور مکرم مولانا طالب صاحب کو اجازت دی. انہوں نے جانا تھا یو کے میں اور میں نے جانا تھا ماریشس میں. تو 1970 کے آخر میں خاکسار جماعت کے بزرگان کی دعاؤں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر اس زمانہ میں سب جماعت کے بڑے بڑے جو ہمارے عہدیداران وہ ہاتھ ڈالتے تھے آمدی دوست، پھر وہ گاڑی پر چڑھاتے تھے. اس موقع پر تصاویر وغیرہ اس زمانے میں جو تھا رسالہ تحریک جدید اس میں شامل ہو چکا. 28 نومبر 1970 کو میرا یہ سفر شروع ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. ابھی تک 50 ایئر سے زیادہ ہو گیا. آئی ایم آن ڈیوٹی. تو یہ خاص الخاص خدا تعالیٰ کا فضل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماریشس میں تھوڑا سا تعارف ماریشس سے بھی کرا دیتا ہوں. جی. ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے یہ. اگر آپ یہاں پر زیادہ تر دنیا میں ساؤتھ افریقہ جو ملک ہے وہ مشہور ہے. تو ساؤتھ افریقہ سے اوپر جائیں نارتھ کی طرف مڈغاسکر کے پاس سے جزیرہ ہے. جی. یہ پہلے فرانس کی کالونی تھا، پھر برطانیہ کی کالونی بنا، پھر 1965 میں یہ آزاد ہوا. جی. اس ملک میں جماعت احمدیہ کا پیغام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ہی 1905 میں ماریشس میں حضور مسیح السلام کا پیغام پہنچ چکا تھا اور بعض لوگ جماعت میں داخل ہو چکے تھے. جی جی. لیکن باقاعدہ مشن جو ہے وہ 1915 میں حضرت صوفی غلام محمد صاحب کے وہاں جانے پر شروع ہوا. یعنی حضرت صوفی صاحب جو بہت بڑے بزرگ تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اکثر حضرت مسیح السلام پسند فرماتے تھے ان کی تلاوتیں کرانے کی اور نماز وہ پڑھاتے تھے. حضور نے مسیح السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. بہت بڑے بزرگ روحانی شخصیت ان کا انتخاب کیا خدا تعالیٰ نے. ان کی دعاؤں سے پھر وہ پودا بڑھنا شروع ہوا ہے. جی. آپ کو پتہ شروع میں بڑا مشکل ہوتا ہے. باہر کے لوگ بھی بہت مخالفت کرتے ہیں، اندر سے بھی کئی فتنے سر اٹھا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ سب امور کو عبور کیا. انہوں نے جماعت کو مضبوط کیا، متعدد لوگ جماعت میں شامل ہو گئے. بس پھر یہ پھر جماعت احمدیہ کا آغاز ہو گیا. اس وقت بھی جو بڑی بڑی فیملیاں ہیں وہ انہی بزرگان کی نسلیں ہیں. بڑے بڑے قابل لوگ ہیں وہاں، بہت بڑے اچھے اچھے افسران ہیں بینکوں میں، گورنمنٹ میں. جی. بعض تو مطلب کہ بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. تو یہ جماعت کی دعائیں، جماعت کا نظام ہے. جی. تو مولوی صاحب ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کی زبان ماریشس کی زبان فرینچ ہے یا کوئی دوسری زبان ہے نیشنل وہاں؟ اصل میں آفیشیل جو زبان ہے وہ انگریزی ہے. وہاں کے لوگ جو ہے نا، یہ ماریشس کا کمال ہے کہ انگلش بھی فرسٹ کلاس بولتے ہیں اور فرینچ بھی. فرانسیسی بھی پڑھائی جاتی ہے پیرالل انگلش کے، تو دونوں وہ بولتے ہیں دونوں. تو اس لیے لیکن لوگ عام طور پر لوگ جو وہاں کی جو کریول انگلش بولتے ہیں، کریول فرینچ. وہ کریول میں نے بھی سیکھ لی تھی، اس میں بھی سارے خطبے دیتا تھا. آسانی سے لوگ سمجھ جاتے تھے. پھر یدی میری مہارت ہو گئی تھی کہ جو ہی آتا تھا اخبار الفضل کو پکڑے سارا خطبہ میں نے کریول زبان میں کچھ 40-45 منٹ میں سنا دیتا تھا جماعت کو. وہ بھی لوگ ابھی تک یاد رکھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا زمانہ تھا. اس زمانے میں جب میں گیا تھا
تو محترم مولانا محمد اسلم قریشی صاحب مشن انچارج تھے، جو بعد میں وہ گئے گیانا میں، اور وہاں سے وہ ٹرینیڈاڈ میں وہ شہید ہو گئے تھے، وہ بات کی علیحدہ بات ہے۔ تو بہرحال 1900 قریشی صاحب کے بعد خاکسار کو مشن انچارج بنایا گیا۔ میں بڑا ینگ تھا اس وقت، تو مرکز نے ایک مقرر کیا، ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے جامعہ میں، ان کو مقرر کیا، ان کا ویزا بھیج دیا فوراً، پھر آنے میں کوئی رکاوٹ ہو گئی، پھر حضور نے ایک اور آدمی کی، معمر آدمی، بزرگ آدمی کی اپائنٹمنٹ کی، ان کی مشکل کھڑی ہوگی۔ تو بہرحال تقدیر نے یوں کیا کہ حضور نے مجھے ہی مقرر کر دیا۔ بعض لوگ کچھ پریشان ہوئے کہ اتنا نوجوان ہے، اتنا بڑا پرانا مشن ہے، ان کو بنا دیا گیا مشن انچارج، اللہ خیر کرے۔ تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ دعاؤں سے ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جوانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دعاؤں کی طرف موڑ دیا تھا کہ دعاؤں سے بڑھ کر اور کوئی چیز طاقتور نہیں ہے۔ تو جوانی میں بھی دعائیں شروع کر دیں، اور دعائیں بس وہ میرا ہتھیار تھا۔ تو ہم نے وہ قریشی اسلم صاحب 2.5 سال کام کیا، کافی ٹریننگ ہو گئی، جہاں تک میرے لیے امکان تھا ان کو میں گائیڈ کرتا رہا کئی مسئلے مسائل سے، ان کو میں نے جب مشورہ دیا تو انہوں نے بڑا پسند کیا۔ تو جماعتوں میں دنیا بھر میں یہ ہمارے نظام کا مزاج ہے کہ جماعت کوشش کرتی ہے کہ مسائل سے اوائڈ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فضل سے جو سوچ سمجھ اللہ نے عطا کی ہے، اس کے مطابق میں نے محترم قریشی صاحب کے ساتھ بہت تعاون کیا۔ میں نے تجویز کی کہ ابھی میں شروع میں آیا ہوں، لوگ بہت پسند کرے، بڑے خوش ہیں، نوجوان مربی آ گیا ہے، آپ کوئی پروجیکٹ بنائیں تاکہ ہم کچھ ان جذبات سے فائدہ اٹھا کر چندہ اکٹھا کریں۔ تو وہ ایک علاقے میں، نارتھن علاقے میں ایک جگہ تھی ترولے، وہاں پرانی سی مسجد بنی تھی، لکڑی کی مسجد، اس کو ہم نے نا شہید کر کے نئی مسجد بنا دی سیمنٹڈ بلاکس۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بھی خدام کے ساتھ مکارماً شامل ہوتا تھا، حتیٰ کہ اس کے شیشے تک لگانے کا کام میں نے خدام کے ساتھ مل کر کیا۔ تو وہ ان کے لیے ایک ماڈل بن گیا نا نوجوانوں کے لیے کہ یہ ہمارے مربی ہے، ہماری طرح ہی ہے۔ اور جب وہ ان کے ساتھ مختلف پروگرام کرتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے، چنانچہ کبھی پکنک پر جا رہے ہیں، کبھی سپورٹس ہو رہی ہیں، کبھی کوئی سائیکل کا مقابلہ، مختلف ایکٹیویٹیز میں، تو بڑا اچھا ماحول پیدا ہو گیا۔ جب قریشی صاحب چلے گئے پھر میں بن گیا انچارج، پھر ہم نے مختلف پروگرام بنائے، نئی مساجد کی تعمیر، نوجوانوں میں جذبہ ڈالا، ان کے اجتماعات شروع کر دیے۔ اس وقت تک خدام الحمد تنظیم ابھی نہیں تھی، خدام الحمد کی تنظیم کا آغاز کیا، انصار اللہ کی تنظیم کا آغاز کیا، لجنہ تو پہلے موجود تھی۔ اچھا، حضور سے اجازت لے کر، اس زمانے میں صدر خدام الحمد ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا قائد نیشنل قائد خدام الحمد ہر ملک کا۔ تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام شروع ہو گیا، اور حکومتی لیول پر بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات، بہت اچھے تعلقات تھے، بہت اچھے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ان کی وجہ سے حکومت کی توجہ ہماری طرف بہت زیادہ ہوگی۔ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، بعض ایمان فروز واقعات بھی سنائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑا مطلب وقفہ کر لیتے ہیں 2-3 منٹ کا، پھر دوبارہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آن لائن ہی رہے، آپ آن لائن جی میں یہی